World News Headquarters. السلام علیکم، ورلڈ نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ذوالفقار، میں ہوں سید رضی اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں گے۔ ضمانت کے بعد گرفتاری، ضمنی الیکشن کون جیتے گا، کورونا سے کتنی اموات، بارشوں سے تباہی، IMF ناخوش، پاکستانیوں کے لیے بری خبر، جانسن ان ٹینشن، اور پاک بھارت میچ کب؟ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج شیخو پورہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ حلقہ پی پی 140 میں پاور شو کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مقامی قیادت جلسہ گاہ میں تیاریوں میں مصروف ہے۔ صورتحال وہاں پر کیا ہے، ہمارے نمائندے مصطفیٰ خان موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شیخو پورہ کے کمپنی باغ میں، جہاں پر حلقہ پی پی 140 میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے یہاں پر خطاب کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنا پاور شو یہاں پر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے تیاریاں جو ہیں وہ تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں۔ 20 فٹ اونچا، 40 فٹ چوڑا اور 60 فٹ لمبا جو ہے وہ سٹیج بھی تیار کر لیا گیا ہے، کرسیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے جو ہے اس وقت گراؤنڈ میں پانی جو ہے وہ اس وقت کھڑا تھا، جس کو رات بھر مقامی قیادت نے جو ہے اس کو یہاں پہ نکالنے میں تقریباً کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس وقت کرسیاں یہاں پر لگائی جا رہی ہیں اور کارکنان کی بڑی تعداد متوقع ہے یہاں پر آنے میں۔ ٹھیک ہے، جلسہ گاہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ مصطفیٰ آگاہ کر رہے تھے، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جلسے کا وقت کیا دیا گیا ہے اور کیا آج بھی بارش کا امکان ہے؟ جی بالکل، آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی کے دن جو ہے وہ بارش کی جائے گی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو جلسے کا ٹائم ہے وہ یہاں پر 5 بجے جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ منحرف ارکان میاں خالد محمود اور اس کے نون لیگ سے جو ہے یہاں پر اور تحریک انصاف سے خلے کے درمیان میں جو ہے کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے مصطفیٰ، اس بارے میں آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ سچ کو آنچ نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی 18 جولائی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی، فوری رہا کر دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ایسی کوئی دستاویز پیش نہیں کی گئی جس سے گرفتاری قانونی ثابت ہو۔ پی ٹی آئی رہنما کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، سندھ کی جنگ لڑنا میرا قصور ہے، زرداری مافیا کی کرپشن بے نقاب کرتا ہوں، جیسے مجھے گرفتار کیا گیا سندھ حکومت ایسی کارکردگی ڈاکوؤں اور کرپٹ لوگوں کے خلاف بھی دکھائے۔ میرا قصور میں بتاتا چلوں کہ میں سندھ کے عوام کی جنگ لڑتا ہوں۔ سندھ میں جو کرپٹ مافیا، یہ زرداری ٹولہ، یہ زرداری مافیا جو بیٹھی ہوئی 14 سال سے 1400 ارب کی سندھ میں کرپشن ہوئی اور ایفیشنسی دیکھیے کہ 7:30 بجے FIR کٹتی ہے اور اس سے پہلے پنجاب پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ کنائیونس ہے، یہ جو امپورٹڈ بھکاری اور غلام حکومت جو ہے یہ اس کی کنائیونس ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مطلب FIR کٹے بغیر پنجاب پولیس ایکشن میں آ جاتی 3:30 بجے۔ اتنی ایفیشنسی اگر سندھ حکومت کہ FIR بعد میں کرتی ہے، گرفتاری پہلے ہو جاتی ہے۔ اگر ڈاکوؤں کے خلاف دکھا دے، ٹارگٹ کلرز کے خلاف دکھا دے، کرپٹ لوگوں کے خلاف دکھا دے، اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی، اب انقلاب آئے گا۔ اب انشاءاللہ یہ جہاد ہے اور اس مافیا کے خلاف لڑیں گے۔ شہباز شریف کو جہاں بوٹ نظر آتے ہیں وہ پالش شروع کر دیتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کے اقتدار کا ایک ایک لمحہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لاہور میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں فاروق حبیب کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو سستا تیل اور گیس ملک میں آ چکی ہوتی۔ وہ بوٹ نظر آتے ہیں وہ پالش کرنے شروع کر دیتا ہے، چاہے بوٹ ولیتی ہو چاہے بوٹ دیسی ہو، دونوں اس کے پسندیدہ بوٹ ہیں، ان کو پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں بلاول وزیر خارجہ اپنے ہم منصب رشیا کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیوں نہیں کرتا کہ بھارت کو سستا تیل دے رہے ہو، پاکستان کو بھی
सस्ता तेल दो। इलेक्शन नहीं है, ये अब एक जंग बन चुकी है। हक और बातिल का जो है वो मार्का बन चुका है कि 8 की 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इमरान खान के ऊपर थी। यानी कि लोगों, आपकी जुर्रत से, आपकी बहादुरी से, आपकी दलेरी से ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये नलाइके आजम शहबाज शरीफ इतना खौफजदा हो गया है, इनको सोते जागते इमरान खान के अलावा किसी का नाम याद नहीं आता। और इख्तिदार चाहिए या NRO, राना सना गैर जमहूरी सवालात करने लगे। बोले इमरान खान वाजे करें चाहते क्या हैं। वजीर कानून ने अपनी भी अदालत लगा ली, कवानीन की नई तशरीह कर डाली। कहते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ब्लैकमेलिंग के लिए हो तो जुर्म है, और मुजरिमाना फेल को साबित करने के लिए हो तो जुर्म नहीं है। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुखालफिन को बिना सबूत जेलों में डालने नहीं आए हैं। चोरी करने वालों का और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का हिसाब होगा। कि जो फरा गोगियाँ और फरा गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, क्या उनके मतलब सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है? तो बनी गाला में बैठे हो, बड़े खुशो खरम बैठे हो। ये झूठे केसेस लोगों पे बना रहे हैं, इनको अब सच्चे केसेस का जो है वो सामना जो है वो करना चाहिए। 5 अरब रुपए के एसेट्स, 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे। मैं बता दूंगा कि क्या होता रहा है, कैसे हुकूमत आई है और कैसे ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इनको बताना उस वक़्त याद आता है जब इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत आ जाए, या इनके ख़िलाफ़ कोई ख़बर आ जाए, या इनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का स्कैंडल आ जाए। बताएं आवाम को कि किस तरह नैब को इस्तेमाल करके, बिजनेसमैन को आर्म ट्विस्टिंग करके, अदारों की आर्म ट्विस्टिंग करके, FIA को इस्तेमाल करके किस तरह 4 साल सियासी इंतकाम लेते रहे। बताएं आवाम को। और अब जिक्र वबाई सूरत हाल का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की कोरोना से मुतालिक यौमिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 23,125 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के 872 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.77% रही। NIH की जानिब से मुल्क में 165 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ हादसात में 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। लोअर दीर में सैलाबी सूरत हाल, किला सैफुल्लाह में शदीद बारिश, कोयटा आफत ज़दा करार, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में 6 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी हुए। सरगोदा में दरियाए जहलुम में 3 बच्चे बह गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में तालाब में 3 लड़कियाँ डूब गईं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शहर कायद में फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर। हैदराबाद शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। प्री लहरों ने लिखी तबाही की दास्तान। मुसलसल बरसात से पानी पानी हुआ बलूचिस्तान। सूबे में बरसाती रेला सब कुछ बहा कर ले गया। कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। छतें दीवारें गिरने, पानी में बहने और डूब जाने के वाक़यात। मुतादिद अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। कोयटा आफत ज़दा करार, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। जिला गजर का इलाका शेर कला में 2 बच्चे 4 खवातीन जान से 2 अफराद जख्मी हुए। 250 घर मुतासिर। खड़ी फसलें और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू रोड भी लैंड स्लाइडिंग से बंद। जिला इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी। सरगोदा में दरियाए जहलम पर 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक। शिमाली वज़ीरिस्तान में पानी के तालाब में 3 लड़कियां डूब गई, लाशें निकाल ली गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हैदराबाद शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की फरहमी मुअत्तल, बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए। कराची में बारिश के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बारिश से झंपी और मीटिंग सबसे ज्यादा मुतासिर। कोयले की कान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। मजीद आपको बताएं कि सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी है। कोयटा को आफत ज़दा करार दे दिया गया। वफाकी वजीर शीरी रहमान कहती हैं कि मानसून बारिशों के दौरान 77 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। इस वक्त 87% तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें ज़्यादा हैं, 87% एवरेज से ज़्यादा। बलूचिस्तान में 274। तो इस वक्त तेज़ी से जो मुतासिर हो रहे हैं वो 2 सूबे हैं, बलूचिस्तान और सिंध। अभी तो ये शुरुआत है, तो ये डेफिनेटली एक मेरे लिए एक नेशनल सानिया है कि 77
آپ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, اموات ہوئی ہیں, اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. صبح تک ہمیں 39 کا فگر ملا تھا, ناٹ 25 رپورٹ ہوا ہے, لیکن فگر جو حقیقی ہے وہ 39 ہے. یہ ظاہر ہے زیادہ اموات ہیں, لوگوں کو خیال کرنا ہوگا کہ یہ اتنا یہ جو ہمیں مانسون میں نکلتے ہیں اور تار اگر پھیلے ہوئے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی اربن سچویشن ہے, اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک اور عام خبر ہے دکی سے, جہاں شدید طوفانی بارش کے بعد جنگل ندی میں سیلابی ریلا آنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. مدرسے اور 3 مکانات منہدم ہو گئے. کلی پرانا کے ڈیم میں دراڑیں بھی. دکی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں طوفانی بارش کے بعد تباہی کے مناظر ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگل ندی میں سیلابی ریلا آنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. مدرسہ اور 3 مکانات منہدم ہو گئے ہیں, جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈیم میں دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں اور یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ گھروں میں داخل ہو گیا ہے. مدرسہ اور کچھ مکانات ہیں جو منہدم ہوئے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے. دکی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. بلوچستان میں شدید طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور متعدد شہروں میں یہی مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور اب دکی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سیلابی ریلا وہاں پر پہنچا جس نے مکانات کو بھی تباہی سے دوچار کیا, جبکہ جو مدرسہ ہے وہ بھی منہدم ہو گیا ہے اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے, جس کے بعد علاقہ مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں. اعظم الفت ہمارے ساتھ ہیں, صورتحال وہاں پر کیا ہے جان لیتے ہیں. جی اعظم. جی بالکل, یہ ضلع دکی ہے جہاں پہ سابقہ حکومت کے دور میں ایک ڈیم بنی تھی. وہ ڈیم گزشتہ دنوں بارشوں اور مونسون طوفانی بارشوں کے باعث ڈیم بھر گیا ہے اور ان کی دیواروں میں کریک آئی ہے, جس سے خدشہ پیدا ہوا ہے کہ ڈیم ٹوٹے گا اور قریبی جو آبادی ہے کم و بیش 50,000 کی, تو یہ سیلابی صورتحال میں تبدیل ہونے قبل ڈپٹی کمشنر ضلع دکی میں جو آبادی تھی ان کو وہاں سے مائگریٹ کرا رہے ہیں, نقل مکانی کر رہے ہیں. خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ ڈیم ٹوٹ سکتا ہے اور بڑی تباہی آ سکتی ہے. جی ٹھیک ہے اعظم الفت, اس بارے میں اپڈیٹ کیا آپ نے, بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.